السلام علیکم. ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا مفسد اعداء امام اعظم اور قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. میرے عزیز بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، انتہائی احترام دلال ماؤ معززات بہنوں، جس طرح کے میں گزشتہ جمعے اعلان کر چکا کہ آج کا خطبہ بغیر تمہید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں دے عنوان نال عرض ہوئے گا. قرآن و حدیث وچوں یہ اسباب اس کر کے بیان کیتے جاندے نے تاکہ اسلامی معاشرے میں ان باتاں تے عمل کر کے اسی اللہ کی زمین تے امن اور اللہ دیا رحمتاں نو حاصل کرنے کا ذریعہ بنیے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نال ذرا بڑے انہمام اور بڑی توجہ نال بات کے پیارے نبی کا نام سن کے ذوق اور عقیدت کرے جذبات نال درود پڑھو گے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر دیاں بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، آج کا عنوان. یہ مضمون بہت لمبا ہے، اگر تھوڑے تو تھوڑا بھی وقت لگے تو کم از کم پیارے نبی دیاں 12 بیویاں اور 12 خطبات یہ واسطے ضروری نے. لیکن میں اپنے دوستوں کے کہنے سے خلاصہ تن حضور دیاں بیویاں دا ایکو جمعے اندر ذکر کرنے دا ارادہ کر چکے ہیں. اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ صحیح صحیح بیان بھی یہ بعد ان پاک باز عورتاں مومنہ دیاں ماواں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دیاں پاک سیرتاں دے مطابق مسلمان عورتاں نو سیرتاں بنانے دی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً ان کیسٹاں نو گھراں اندر کثرت نال سناؤ، کثرت نال، تاکہ گھراں وچ خواتین اندر جذبہ پیدا ہوئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں جیسی سیرت بنان، پھر انہاں دے قدماں وچ اللہ کریم قیامت والے دن کھڑے ہونے دی سعادت عطا فرما دے. ان نیک لوگاں دے نال جنت اندر بھی اللہ سنگ ساتھ نصیب فرما دے. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا ایسا کوئی کھان کی چیز گھر اندر موجود ہے؟ عرض کر دیا نے جی نہیں اللہ کے رسول گھر کوئی چیز موجود نہیں. آپ واپس تشریف لے گئے، پھر آئے، پھر پوچھا، پھر کوئی چیز نہ ملی. حضرت عائشہ فرماتی نے اللہ کے نبی چلے گئے، انصاریاں دی عورت نے 9 یا 11 کھجوراں توفاتن مینوں بھیجیاں. امی فرماندیاں نے میں بالا چاک انہوں علیحدہ رکھ چھڈیا. حضرت تشریف لے آئے، میں پیارے نبی دے سامنے کھجوراں پیش کیتیاں. اللہ دے نبی کھاندے رہے، میرے نال گلاں کردے رہے. امی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کھجوراں مک گئیاں. حضرت آخری کھجور کھا رہے نے کہ آپ نے فرمایا ایسا تو بھی کھادیاں نہیں یا نہیں کھادیاں؟
امی فرمادیاں نے حضرت تساں کھا لیا تے میں کھا لیا. آپ نے فرمایا اس کا مطلب کھجورا ایسا تو نہیں کھادیاں، کھجورا تے مک گئیاں، ہوں تیرے واسطے دعا کرنے کہ اللہ کو دعا کریے تو کیڑی کیڑی دعا منگیے تیرے واسطے. حضرت ایسا کردیاں نے اللہ کے رسول میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں صبر تے شکر دی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا اے تے کراں ہی کراں، ایسا ہور منگ رب کو کی منگنا ہے. عرض کردیاں نے حضرت پھر دعا یہ کر دیو کہ قیامت والے دن جنت وچ اللہ تہاڈا سنگ ساتھ نصیب فرما دے. اللہ اکبر اللہ. حضور کی بیویاں رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی آمنہ دے لال تے عرب دے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا 25 سالہ دی عمر اندر سب تو پہلی بیوی نال جو نکاح ہوا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پیارے پیغمبر دیاں بیویاں وچوں سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جہدے ذکر 27ویں والے پروگرام اندر آخری جمعے اندر کچھ نہ کچھ ہو چکے، مگر نویں ذکر جن جن حضور دیاں بیویاں دے ذکر کافی دیر ہوئی بیان نہیں ہو سکے، انہاں تے زیادہ توجہ اور زیادہ زور دیتا جائے گا. پیارے پیغمبر دی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پیارے پیغمبر دا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ نال سب تو پہلی بات کر دینے. آپ فرماتے نے خدیجہ انج لگتا ہے جویں میرا تیرا نبھا مشکل ہوئے گا. حضرت خدیجہ کر دیا نے سوئو میں تے تہانوں اللہ کو منگ منگ کر کے لے آئے ایویں چنج فرما گئے ہو. حضور فرما دے سن خدیجہ تو امیر ترین زمانے دی عورت ہے، تیرے کول کروڑاں دیناراں دا مال ہے، میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پون دیواں، غریباں یتیماں مسکیناں تے محتاجاں نوں ونڈ دیواں. میرا دل جو کرے میں خرچ کر لگا، تیرے دل اندر خیال آوے میرا مال میں نہیں خرچ کر دیندی، میری تیری انباں ہو جائے گی، نبھا نہیں ہو سکے گا. حضرت خدیجہ میرے نبی دے سامنے عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے پیغمبر میں تے اس گھر دی دہلیز اندر تیری بات وچ رکھیا سی، پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی کہ اللہ اے مال میرا نہیں، مال تیرے محمد ہے، جتنے چاہن خرچ کر مینوں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا. خدیجہ نے میرے نبی نوں گل کہہ کر کے نبھا کے دکھا چھڈی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دن یاد نے حضرت فرماتے نے میں ویکھیا او خدیجہ دے خیمے دیاں تناواں سونے دے قلعاں نال بنیاں جاندیاں سن. اج خدیجہ پتے کھا رہی نے، کھا کھا کے گٹھلیاں منہ وچ رکھ کے چوس کے اللہ دا شکریہ ادا کردیاں نے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں خدیجہ دے نال پتے کھاندیاں نظر آندیاں نے، کھا کھا کے گزارے کردیاں نظر آندیاں نے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال دار سال خدیجہ نال بڑے آرام تے سکون نال گزاریا. 15 سال کوئی کسے دی مخالفت نہیں، کوئی کسے نال لڑائی تے جھگڑا نہیں، سارے امین آکھدے نے، سارے میرے نبی صادق دے القاباں نال یاد کردے نے. مگر جو ہی
کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا لوگ میرے نبی کے دشمن ہو گئے. سب تو پہلے عورتوں وچوں اسلام لے آنے والیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک نبی نو اٹھا کر کے لے آندیاں. حضرت دیاں بیٹیاں میرے نبی نو زخمی حالت اندر اٹھا کر کے لے آندیاں نے. حضرت منہ اندر پانی پاندیاں نے, کدی چہرے تے چھٹے مار دیاں نے. ادھروں خدیجہ حضور دے زخماں نو دھو رہیاں نے, زخماں تے پائے رکھ رہیاں نے. میرے پاک نبی نے اکھاں کھولیاں. حضرت دیاں بیٹیاں کر دیاں نے بابا انہاں لوگاں نو کی آکھدے ہو جو تہانوں پتھر مار دے نے. حضرت فرماندے نے دیو تہاڈے باب دیاں مجبوریاں بن گئیاں, اللہ دے دین دی تبلیغ تو بعد نہیں رہ سکدا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد فرماندے رہے خدیجہ دیاں رفاقتاں نہ بھلا سکے. میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمایا. حضرت عائشہ فرمادیاں نے پیارے نبی دیاں ساریاں بیویاں شمار کرو, مسلمان جتنیاں چنگیاں تے نیک عورتاں موجود سن ساریاں عورتاں شمار کر لو. حضرت عائشہ فرمادیاں کسے عورت بننے ویکھ کے کدی رشک پیدا نہیں ہویا, کدی کسی عورت بننے ویکھ کے خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اے کاش میں فلاں عورت جیسی ہو جاندی. مگر سودا تے جدوں نظراں پیندیاں سن سودا نو ویکھ کے حضرت عائشہ فرماندیاں نے رشک آ جاندا سی اے کاش میں بھی سودا جیسی ہوندی. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی تیسری بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دی بیٹی زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیرات کرنے والی, صدقات کرنے والی, اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال قربان کرنے والی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک باری حضرت عمر پریشان ہو کے آخیا سی نا جدو پیارے نبی کی خدمت اندر حضرت ابو بکر بھی حاضر ہوئے, حضرت عمر بھی حاضر ہوئے, سنیا سی اللہ کے نبی اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڈیے. حضرت ابو بکر آئے, دروازے تے اور بھی لوگ موجود نے. حضرت ابو بکر اجازت طلب فرماندے پیارے نبی نے اجازت نہ دیتی. حضرت عمر بھی اتنے تک آ گئے کہ اللہ کے رسول عمر جناب نو ملنے واسطے حاضر آئے, میرے نبی نے اجازت نہ فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر باہر کھڑے ہوئے, پیارے نبی نے کچھ دیر بعد اجازت فرمائی. حضرت عمر ویکھدے نے اللہ کے پیارے نبی پریشان, حضور دیاں بیویاں خاموشی نال بیٹھی ہوئیاں, میرے پاک نبی خاموشی نال تشریف فرما لینا. حضرت ابو بکر عمر دونوں پریشان ہو گئے. حضرت عمر اپنے گھر کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری بیوی نے میرے کو روپیہ پیسہ مطالبہ کیتا, میں اگے اٹھ کر کے اگے بڑھ کر کے وہ گردن دبا چھڈی. میرے نبی مسکرائے. حضرت عمر ہن پیارے نبی مشورہ دیں, حضرت ابو بکر مشورہ دے رہے ہیں اور نالے حضرت ابو بکر جلدی نال اپنی بیٹی عائشہ وال لگ کے حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ وال دوڑے. یعنی مارن کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی نو پریشان کیوں کر دیا ہو, آخر بیٹیاں جو سرنا میرے پیارے نبی اگوں دی آڑے آ گئے. حضرت فرماتے نے کچھ نہ آخو, انہوں کچھ نہیں ہو آخنا. میرے نبی نہ رکاوٹ بن دے, قریب سی حضرت ابو بکر اپنی بیٹی نو صلاح دیں دے, قریب سی حضرت پیارے عمر اپنی بیٹی حفصہ نو صلاح دیں دے. یہ بعد انہوں نے کیا اج دے بعد اللہ کے نبی تو مطالبہ نہیں کرانگیاں, سنو اللہ کے رسول کا پیار چاہیے. اللہ نے بھی قرآن نازل فرمایا, فرمایا یا ایھا النبی قل لی ازواجک
ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ جدو قرآن نازل ہویا حضور فرماتے ہیں عائشہ اپنے ابے امی نال مشورہ کر کے جواب دیوی جلد بازی نال جواب نہ دے دیوی قرآن سنیا حضرت عائشہ کر دیاں اللہ دے رسول اے دے اندر ابے امی نال مشورے دی کیڑی لوڑ ہے سانو اللہ پسند ہے اللہ دا رسول پسند ہے اللہ دا دین پسند ہے سانو آخرت دی جڑی بہتری پسند ہے نا دنیا نہیں چاہدیاں آخرت بہتر چاہ رہی ہیں اللہ کریم نے بھی اس سے ویلے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے یہو جیاں نیک عورتوں واسطے اجر عظیم تیار کر رکھے ہے میں عرض کر رہا تھا حضرت حفصہ اپنے بھائی عبداللہ نو کہندیاں نے عبداللہ بن عمر نو آکھدیاں نے عبداللہ میری اتنی زمین میں اللہ دے نائیں وقف کر چھڈیے اور اتنا مال میرا اللہ دی راہ میں تقسیم فرما دینا اللہ دی راہ ونڈ دینا سبحان اللہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ حضرت عمر کی بیٹی اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ کی تعریف بڑی فرمائی اور کہندے کی لے فَإِنَّهَا قَوَّمَهُ وَأَنَّهَا زَوْجَتَهُ فِي الْجَنَّةِ حضرت حفصہ ام المومنین مومنہ دی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اندر حضرت جبریل آکھ رہے نے کہ نبی دی او بیوی ہے فَإِنَّهَا قَوَّمَهُ جڑی بڑی زیادہ عبادت کرنے والی وَصَوَّمَهُ اور بڑے زیادہ روزے رکھن والی اور نال فرماندے نے حضرت جبریل وَأَنَّهَا فی الجنہ اللہ دے نبی دی جنت اندر بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے نبی دی ایک بیوی جناب دا نام ام المساکین دے لقب نال مشہور نے زینب انہاں دا نام ہے میرے نبی دیاں 3 بیویاں جنہاں دا نام زینب ہے میرے نبی دی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المساکین یعنی فیاضی اندر بڑیاں مشہور سن خیرات کے صدقے اندر بڑیاں مشہور سن مسکیناں نو بڑا چاء نال کھانا کھلایا کردیاں سن ام المساکین یعنی مسکیناں دی ماں دا لقب پہ گیا اے مومنہ دی ماں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جہش نال نکاح ہوا او دے میدان اندر اللہ دی راہ اندر شہید ہو جاندے نے پیارے نبی نے عزت پوری ہونے دے بعد اسی سال حضرت زینب ام المساکین نال نکاح فرمایا پیارے نبی دی زوجیت اندر صرف 2 یا 3 مہینے رہنے پائیاں اپنے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں 30 سالاں دی عمر اندر اے زینب نامی ام المساکین نامی میرے نبی دی بیوی اے مومنہ دی ماں وفات پائی جنازہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھایا اور جنت البقیع اندر دفن فرمایا یہ دے بعد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ نامی عورت نال نکاح فرمایا میرے پیارے پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ام المومنین مومنہ دی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا نام رملہ نام انہاں دا سی، لیکن ام حبیبہ دی کنیت نال مشہور ہوئیاں ہجرت حبشہ ثانیہ کر کے، یعنی نجاشی دی علاقے اندر او دی سلطنت اندر پہنچ گئے نے نا، اور پہلے نکاح عبید اللہ بن جاش نال ہویا، یعنی او عبداللہ بن جاش ہو رہے، اے عبید اللہ بن جاش یعنی عبداللہ دا بھائی عبید اللہ، اے دے نال نکاح ہویا، علیحدگی ہو گئی ہے۔ آخر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح کا بھیجا، نجاشی دے کول پیغام پہنچیا، انہیں اپنی لونڈی ابرا نامی لونڈی دے راہی حبیبہ تک پیارے نبی دا نکاح والا پیغام پہنچایا، انہیں قبولیت کا اظہار فرمایا، پیارے نبی تشریف لے گئے، ادھر مسلمان نجاشی نے اپنے علاقے دے کٹھے کیتے، پیارے نبی نال امی حبیبہ دا نکاح پڑھایا، اور نال کہندے نے کہ ولیمہ نبیاں دی سنت ہویا کر دیے، دے بعد ولیمہ بھی نجاشی نے خود کھلایا، اور 400 دینار حق مہر بھی انہیں آپ ادا فرمایا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سبحان اللہ، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، دے بعد سن 44 ہجری اندر ہجی امی جان ام حبیبہ نے وفات پائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی دیاں بیویاں، میرے پاک نبی دیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دا ذکر، میرے پاک پیغمبر حضور دی 6ویں بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر نال پیارے نبی نے انہوں آزاد کروانے دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ لوگوں حضرت عائشہ فرمادیاں نے جدوں جویریہ پیارے نبی دی بیوی بن گئیاں، ان جویریہ دے خاندان دے جتنے غلام تے لونڈیاں قید اندر موجود سن، مسلماناں دے زیر حرارت موجود سن، پیارے نبی نے ایک گل کہہ کے سارے غلاماں لونڈیاں نو آزاد فرمایا کہ جویریہ دے رشتہ دار میرے رشتہ دار نے۔ سبحان اللہ، یعنی کثرت ازواج کا مطلب صرف ہوئی منشاء مدعا اور مقصد ہوئی سی نا کہ اسلام عام قبول ہو جائے، عام دے غلغلے مت جان، یعنی اس دور اندر یہ بھی تو ہوا کرتا سی نا کہ جس قبیلے دی بیٹی جس گھر اندر آ جاندی جی او بندہ جناب اس قدر مامون اور محفوظ ہو جاتا، وہ قبیلے والے مر مٹ دے کہندے سن کہ اسی جان دے سکنے ہاں مگر ساڈے داماد نو کوئی آنچ نہیں آن دیاں گے۔ اس کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سپورٹ مضبوط ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رستے کھلے، آپ دیاں بیویاں نے دین دی تبلیغ اپنے قبیلے اندر فرمائی، اپنے رشتہ دار اندر فرمائی، اسلام دے غلغلے مچ گئے، صرف دے علاوہ اور کوئی منشا نہیں۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے جدو بادشاہ نے خطوط بھیجے نے اسلام دی دعوت دیتی ہے نا، جناب پیارے نبی نے ایک خط دے کے حضرت حاطب بن ابی بلتہ نو روانہ فرمایا ہے، اے عزیز مصر کول مقوقش نامی عزیز مصر کول پہنچے نے نا، انہوں دعوت اسلام دیتی، انہیں اسلام سے قبول نہ کیتا، مگر پیارے نبی دے خط کی عزت بڑی کیتی، احترام بڑا کیتا، جواب اندر نامہ مبارک بھی لکھ کر کے دیتا، اور نال جناب 2 لونڈیاں 2 مسلمان لڑکیاں روانہ فرمائیاں حضرت حاطب بن ابی بلتہ دی تبلیغ نال، یہ دونوں رستے اندر اسلام قبول کر جاندیاں نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرین نامی لونڈی حضرت حسان بن ثابت ملک اندر کی تھی، اور پیارے نبی نے انہوں آزاد کرنے دے بعد جناب
ماریا نو اپنے حرم اندر داخل فرما لیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بطن وچوں میں عرض کر رہا تھا نا اے او ہوئی تے ماریا قبطیہ ہے نا جے دے بطن وچوں میرے نبی نو اللہ نے ابراہیم عطا فرمائے. 9 مہینیاں دی صرف عمر پائی تے دم رخصت ہو جاندے نے نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھدے نے ایویں ماریا دیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چوں آنسو نکال رہے نے. میرے پاک نبی نے جنازہ آپ پڑھایا. حضور نے اپنے بیٹے نو جدو قبر اندر رکھیا کہ میرے نبی دیاں نگاہاں پئیاں حضور روئے تے آپ پڑھاندے نے ما نقول الا ما یرضى ربنا ما نقول الا ما یرضى ربنا. ہو جا کوئی لفظ بھی زبان چو نہیں آکھدے جڑا اللہ نو ناراض کرنے والا ہوئے. اسی جو کچھ آکھنے اپنے اللہ دی رضا مندی والے کلمات آکھنے. میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یعنی 8ویں بیوی جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ادا دار الہدا جناب صفیہ دی ماں اور قریظہ دے رئیس دی بیٹی ہے نا. اللہ اکبر. جنگ خیبر اندر اسیر ہو کر کے آئیاں. میرے نبی نے آزاد کروانے دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے. میرے نبی ہر آن اندر صفیہ دی دل جوئی فرمائی. ہر آن میرے نبی خیال رکھ دے. ایک دن ایویں جنگ دے موقع اتے حضرت صفیہ میرے نبی دی بیوی ام رضی اللہ تعالی عنہ لینا انہاں دا اونٹ بیمار ہو جاندا ہے. آپ فرماندے نے آپ زینب بنت جہش نو فرماندے نے اپنی پھوپھی زاد بیوی نو پیارے نبی پھوپھی زاد بہن جڑیاں بیوی بنیاں انہاں نو کہندے نے زینب تیرے کول اونٹ بڑے زیادہ موجود نے ایک اپنا اونٹ صفیہ نو دے دے. حضرت زینب آخر سوکنا والا معاملہ فوراً کہندیاں نے اے یہودی عورت نو میں اپنا اونٹ دے دیواں کی مطلب یہودی دی بیٹی اے یہودا خاندان نال تعلق رکھنے والی. میرے نبی ایڈے پریشان ہوئے حضور اتنے ناراض ہوئے. 2 مہینے میرے نبی زینب نال صفیہ دے پاروں ناراض رہے. اللہ اکبر. اللہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری جناب صفیہ کول تشریف لے گئے. دیکھیا تو صفیہ رو رہی نے. پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں صفیہ کیوں رو رہی کیڑی چیز نے تینوں رونے تے مجبور کر دیتا ہے. حضرت صفیہ عرض کر دیا نے اللہ دے رسول زینب اور عائشہ آکھدیاں نے رضی اللہ تعالی عنہما کہندیاں نے اسی ساریاں نبی دیاں بیویاں نالوں زیادہ فضیلت والیاں اسی زیادہ افضل کیوں جو ایک کہندی ہے میں حضور دی پھوپھی زاد بہن ہاں دوسری کہندی ہے میں حضور دی چچا زاد بہن ہاں میرے ساڈے رشتے اور بھی جڑے نے اسی ساری عورتاں نالوں ساری بیویاں نالوں زیادہ افضل ہاں. پیارے نبی نے اتنی گل سن کے فرمایا صفیہ تو ایک کیوں نہیں آگ چھڑیا کہ میرا باپ ہارون اللہ کا نبی میرا چچا حضرت موسیٰ اللہ کا نبی اور میرا شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج کیوں نہیں آگ دیتا کہ میں نبی کی بیٹی ہاں نبی کی امام جی میں دیتا تو کوئی کسی نہ کاٹے. اللہ اکبر. اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں کا ذکر ہو رہا ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی نے فرمایا وہ فضل عائشہ کا علی النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام. آپ نے فرمایا
عائشہ دی فضیلت ایویں ساری عورتوں کو جس طریقے نال شریف کھانے دی فضیلت سارے کھانے ہٹایا کر دیے. عرب لوگ شوربے اندر بھگو کے کھانا جو بڑا پسند فرمایا کرتے سن, جویں سارے کھانے نالوں زیادہ لذیذ تے لذت والا وہ شریف نہ بھی کھانا کھایا کرتا سی. آپ نے فرمایا جویں کھانے تو شریف دی فضیلت سارے تو والا ایویں عائشہ دی فضیلت ساری عورتوں نالوں والا ایویں نہیں فرمایا. ایک باری میری سرچی پیاری امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما لینا. ادھر حضرت جبریل آئے حریر میں تجھے اندر لپیٹ کے لے آئے آ کے میرے نبی کے سامنے. اجے تک حضرت عائشہ دا سارے نبی نال نکاح نہیں ہوا سی. میرے نبی گھر اندر تشریف فرما نے حضرت عائشہ اپنے گھر اندر تشریف فرما اپنے جناب والدین کے گھر اندر موجود نے. اجے تک نکاح نہیں ہوا. سورت پیٹ کے لے آئے حضور نکاح تو بات فرمایا کرتے سن. عائشہ جیڑی سورت میرے سامنے جبریل ریشمی غلاف اندر لپیٹ کے لے آئے سو وہ تیری شکل تھی. سبحان اللہ. میرے نبی حضرت جبریل انہیں کھول کے آگے نے ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونیو اے تواڈے واسطے انہیں ساری بیویاں تواڈے واسطے اللہ بنائیاں. عائشہ دی تخلیق تواڈے واسطے, عائشہ دا گلگارا تواڈے واسطے, عائشہ نو بنایا تواڈے واسطے گیا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک میری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے بارے اندر میرے پاک نبی نے فرمایا جب اللہ کی طرف وحی آئی ہے میں تے پریشان بڑا زیادہ دکھیارا بن گیا تھا. وحی آ نہیں تھی. لوگوں نے بہتان ترازی کی تھی. اللہ کریم نے آسمان تو وحی نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا ولولا اذ سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اللہ تیرے قرآن کی عظمت. اس ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھول گئے. حضرت عائشہ نالے سے مبارکہ دے رہے حی اللہ کے یا عائشہ. عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری پاکیزگی اندر تیری طہارت اندر آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرمایا. حضرت عائشہ فرمانی ہے میں سوچ نہیں سکتی تھا, میرا تو ذہن اتنا ضرور سی اللہ وحی کے ذریعے حدیث پاک اندر جبریل کے ذریعے نبی سونے نو میری اطلاع دے دے گا. مگر تے میرے فہم و گمان اندر نہیں تھی کہ اللہ میری صفائی اندر عرشہ تو قرآن نازل فرما دے گا. حضرت عائشہ فرمانی ہے نالے قرآن پڑھ دیا تھے نالے کہنیا سن اللہ نے میرے بارے اندر فرمایا واللہ استمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم. اللہ نے اتنے اچھے انداز اندر صفائیاں دیتیاں کہ جی میرے پیارے پیغمبر اے تسی گل سنی سی اس ویلے انج کیوں نہیں آخ دیتا سبحانک انج کیوں نہیں آخیا اللہ تو پا کے ایدا کی مطلب اللہ جویں تو اے بات سے شریکاں دے تصور کولو پا کے ایویں عائشہ دی اللہ نے اولیائی بات بنائی ہے. سبحان اللہ. ایویں تے نہیں اللہ دے بندے انج اللہ جاندے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. یا اللہ یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا امی عائشہ تے
رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر ہی جگمگ تطہیر دی چادر ہی جگمگ پوری دنیا سے روشن سیاد سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی جری ہر مومن دی مات سے صدیقہ مطہرہ منورات سے حبیبہ حبیب خدا سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی سورت نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے قاری جگ وچ امی اے شادہ ہر حال وچ مداثرات سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی ان وکیل صفائی نے شمائل بیان فرمائے اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اللہ نے فرمایا او لوگ جڑے اوجیاں برائی تو بالکل بے خبر تے غافل عورتاں اوجیاں نیک تے پاک دامنا عورتاں تے یرمونا جناب او الزام کردے نے الزام دی جسارت کردے نے فرمایا اللہ نے لوئنو فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یہ دنیا کی آخرت اندر انہاں تے لعنتاں دی پھٹکار پیندی ہے اور نال فرمایا جویں انہاں نے بہتان عظیم لایا انہاں واسطے ولہم عذاب عظیم اللہ نے عذاب عظیم بھی تیار کر رکھا ہے مگر یاد آئے حضرت مولانا عبد المجید سودری رحمت اللہ علیہ سے کیا خوب انداز نال نذرانہ عقیدت پیش کر دے فرماتے ہیں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سال پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا یہ انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا خدا علم جزل کا بارگاہ تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا مبارک ہیں یہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق لقب تیرا فقط فرشی ہی نہیں عرشی فقط عرشی ہی نہیں فرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا اسے جھنڈا بنا کر جنگ بدر میں رسول اللہ نے لہرایا بساتی عرض پر ادھر دیکھنا تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا بساتی عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا جدو قرآن پڑھتے سننا النبی اولا للمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر جدو ایسا پڑھتے سننا کہتے ہیں بیٹی تیرے نال تورے جو رشتے ہوئے تیرے تے جناب کسی قسم کی کوئی گل نہیں کر سکتا اللہ نے تیریاں عظمتاں نوکھیاں بنائیاں مومن مومنہ ہون دے ناطے نال میں بھی جو مومنہ میری ماں بھی ہے اور دوسرا فرمایا کہ جی میری بیٹی بھی ہے
یعنی اللہ نے تھوڑے رشتے بنائے میرے پاک نبی دیاں بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید نو پیغام دے کر کے گلیا فرمایا جاؤ زینب نال نکاح واسطے آکھو جا کے مگر حضرت زینب نے انکار کر چھڑیا اللہ دے پیارے نبی دا حکم سی نا اللہ نے قرآن نازل فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا اللہ کریم نے فرمایا اللہ تے رسول دے فیصلے دے سامنے نبی دی گل دے سامنے کوئی بندہ انکار کرے او تے مومن ہی نہیں ہو سکدا حضرت زینب حضور دی پھوپھی زاد بہن فوراً کہندیاں نے میں اپنے الفاظ واپس لینی ہاں اللہ کولوں معافی بھی منگنی ہاں میں اپنے آپ زید واسطے وقف کر چھڑیا ہے انکار کیتا نسب دی وجہ کر کے زید آزاد کردہ غلام اے شرف اندر بڑی اعلیٰ نسبت والیاں اس کر کے انکار کر چھڑیا سی نا مگر اللہ دا حکم جدو آ گیا ہے فوراً رضامندی دا اظہار فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا مگر اللہ دیاں مرضیاں سنجی حضرت زید دا زینب دا نکاح نہ ہو سکیا حضرت زید میرے نبی نو آکھدے نے حضور میں زینب نو طلاق دینا چاہنا آپ نے منع فرمایا زید انج نہ کرنا مگر نکاح نہ ہو سکیا طلاق ہو جاندی ہے اے بعد میرے نبی نو اللہ دی طرف آسمانہ تو حکم آ گیا ہے اے میرے پیارے پیغمبر اسی تہاڈا نکاح زینب نال کر چھڑیا ہے اللہ نے متبنہ والی اے رسم توڑی اگے جناب منہ بولا بیٹا جنوں بنایا کرتے سن لوگ زید ابن محمد آکھیا کرتے سن آپ نے فرمایا نہ زید بن حارثہ زید ابن محمد نہیں ہے یہ متبنہ والی رسم اللہ نو پسند نہیں ہے یعنی بیٹے متبنہ بیٹے دی بیوی نال اگر بیوہ ہو جاوے یا طلاق دے دیتی جاوے نکاح نہیں نہ جائز خواہ اپنا بیٹا ہوئے متبنہ سی بیوی نال بھی نکاح جائز نہیں ہویا کرتا تھی یعنی اپنی مرضی نال مسئلہ بنایا ہویا اپنی مرضی نال رسم بد آغاز کیتا ہویا اللہ کریم نے اس رسم نو توڑ کر کے فرمایا سونے ہو سہاگا زینب نال نکاح کیتا ہے اے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نبی دی بیوی ہے نا کہ جیدے پاروں اللہ نے اتنی رسم بدنو توڑے ہیں نا مسلمان اندر ایک مسئلے دی اصلاح فرمائی ہے نا حضرت نے فرمایا سی نا اسراکن الحاقابی اطولکن یدا فرمایا قیامت والے دن جنت اندر او میری بیوی میرے تو سب تو زیادہ قریب ہوئے گی جیدے ہاتھ لمبے لمبے ہو کی مطلب لمبے ہتھاں والی یعنی سخاوت کرنے والی ایویں لٹان دیے یعنی اگاں ود ود کے لمبے ہاتھ کر کر کے سخاوت کرنے والی بیوی حضرت زینب اے جناب پیارے نبی دی پیشین گوئی دے مطابق بخاری دے الفاظ نے نا سبحان اللہ حضرت نے فرمایا او عورت قیامت والے دن جنت اندر میرے زیادہ قریب ہوئے گی فرمایا اے زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہوئی یعنی سب تو زیادہ خیرات کرنے والیاں سب تو زیادہ صدقہ کرنے والیاں میرے نبی دی پیشین گوئی دے مطابق عمل کر دیاں نظر آئیاں اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی 11ویں بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی دی اے بیوی ام سلمہ فرما دیا نے جدو ہجرت کا حکم ہوا ہے اللہ نے مینوں بیٹا عطا فرمایا ہوا میرے شوہر ابو سلمہ جو موجود نے نا مسلمان نے میں بھی کلمہ پڑھ لینی ہاں جناب ہجرت واسطے تیار ہوئے اونٹ توڑیا مگر میرے ممکن ننہال والے آ گئے جناب اگوں دیا کر کے ایویں اونٹ پکڑ لیندے نے کہندے نے جناب نہیں اسی اپنی بیٹی
بیٹی نو نہیں جان دیاں گے. جناب بیٹی کہنیاں ام سلمہ کہندیاں نے مینوں میرے پیکیاں نے لے لیا اور جناب اے دے ابو سلمہ دے دیال والے آ گئے کہندے بیٹا تے اسی تانوں نہیں لین دیاں گے, بیٹا اے کھو کے لے جاندے نے. کہندیاں نے میں جدا, میرا شوہر جدا, میرا بیٹا جدا, وہ مدینے ترائی ہو گیا ہے. میں اپنے جناب پیکیاں دے رہن لگ گئیاں, والدین دے کول رہن لگ گئیاں. کہندیاں نے رو رو کر کے سال گزر گیا ہے نا, ہر روز نکل جاندیاں رستے تے جنگل دے کول کھڑے ہو کر کے روندیاں روندیاں دن گزار کے آ جاندیاں. کہندیاں نے ایک دن میرے چچازاد بھائی نے ویکھیا, جا کے اپنے رشتہ داراں جا کے کہندے نے او کیوں اللہ دے عذاب نوں دعوت دیندے ہو, کیوں ایک غریبنی تے ظلم کمایا ہویا ہے, او دے بیٹے اور شوہر تو جدا کیتا ہویا ہے, شاہ اونوں اوتے جانے دی اجازت دے دیو. شانی بیٹا نال دتا ہے نا, شانی راہی کیتا ہے. کہندیاں نے میں اونٹ تے سوار تے جا رہی ہاں, رستے اندر عثمان بن طلحہ ملے. کہندے نے مینوں پوچھتے نے کون تیرے نال, کوئی نہیں. کہندے نے میری مہار نوں پکڑ لیندے نے. اللہ اکبر, دور جس ویلے منزل تے اترنا ہوندا سی نا, اونٹ نوں بٹھا کے ایویں دور علیحدہ چلے جاندے, اور جدوں میں جانا ہوندا سوار ہو جاندی اس ویلے ایویں نیویاں نگاہاں کر کے اونٹ دی رسی مہار نوں پکڑ لیندے تے چل پیندے. ایویں طرح مدینے تک قبا تک سفر کیتا ہے نا, اور پھر ایویں چھوڑ کر کے چلے گئے. پہلے بھی قسم کھادی, ایتھے بھی قسم کھاندیاں نے ام سلمہ. کہنیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے, عثمان بن طلحہ نالوں زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ویکھیا. سبحان اللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھدے نے جناب ہاں جی اے ام سلمہ, ہاں جی جناب ابو سلمہ دی بیوی آ گئیاں نے. سونے اپنے گھر اندر آرام فرماندے نے. اسی طرح بدر اندر بھی شرکت فرمائی. بڑے بہادر سن ابو سلمہ. غزوہ احد اندر جام شہادت نوش فرما جاندے نے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ دسیا. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ مصیبت دے ویلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور نال کہنا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جڑا وظیفہ پڑھدا اللہ انہوں نعم البدل عطا فرما دیندا ہے. ام سلمہ کہندیاں نے میں بڑا وظیفہ تے پڑھدی سا مگر ذہن اندر سوچدی سا کیا کوئی ابو سلمہ نالوں بہتر ہوئے گا, او دے نالوں چنگا کون ہوئے گا. ایسی محبت میاں بیوی دی آپس اندر. مگر کہندیاں نے تھوڑے دن ہی گزرے جناب محمد رسول اللہ نال میرا نکاح ہو گیا. کہندیاں نے وہ دعا کا ہی نتیجہ ہے نا. کتنے ابو سلمہ اربوں تے کروڑوں خربوں ابو سلمہ میرے نبی دی جتی دی دھور دا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہندیاں نے میں دعا کر دی سا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. یہ دعا کر دی سا, اس دعا دی بدولت اللہ نے میرے تے انعام فرمایا. اور میمونہ پیارے نبی دی آخری بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 12ویں بیوی میرے نبی دی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آخری ثابت ہوئیاں حضرت عائشہ فرمادیاں نے انہا کانت من اتقانا للہ. فرمادیاں نے اے او میمونہ تے فرمادیاں سن اپنے اللہ دی ساڈے ساریاں نالوں زیادہ عبادت کرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی میمونہ بڑی زیادہ ہے نا. اے عجب حسن اتفاق ہے نا. جس مقام سے پیارے نبی عمرے واسطے جا رہے سن نا, رستے اندر مقام صرف یعنی صرف نامی جگہ تے حضور دا میمونہ نال نکاح ہویا سی نا. ہن کافی عرصہ بعد اس مقام صرف تے یعنی صرف نامی جگہ تے حضرت میمونہ دا انتقال ہو جاندہ ہے نا. بخاری اندر روایت موجود ہے نا. یہ بھی تے قول حضرت ابن عباس تا امام بخاری نے نقل فرمایا. عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ جدو جنازہ جا رہا سی نا, فرماندے سے جنازے رسول اللہ دی بیوی ہے, جنازے نو زیادہ حرکت نہ دیو, ادب نال تے بڑے احترام نال آہستہ آہستہ جنازے نو لے چلو.
سبحان اللہ، نبی دیاں بیویاں دیاں بڑی عظمت، اتنی گل میں کہاں گا اپنی روحانی ماما بہنوں، نبی دیاں بیویاں دی سیرت سنیے، یہ عمل کرنا ہے، جگہ جگہ تے بات عام کرنا ہے، اور نالے اتنی گل عام مسلمانوں آکھاں گا وہ لوگوں جڑا جنتی لوگاں دا گلا کرے انہوں جنت بڑی دور دی بات ہے، انہوں تے جنت دی ٹھڈی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ جنتی لوگاں دا گلا کرنے والا وہ جنت وچ نہیں جا سکدا۔